بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں سوکس یعنی شہریت کی نئی کتاب، نیو سلیبس ہے، اگلے 3-4 سالوں کے لیے یہی چلے گی، یہی کتاب چلے گی۔ اور جناب چیپٹر نمبر 6 ہے جو کہ لا یعنی قانون کے بارے میں، تو قانون کے بارے میں چلتے ہیں۔ ہم سیکیوز پہلے کرتے ہیں پھر آگے سے اس کا سارا کچھ کرتے ہیں۔ جو لا ہے وہ ایک جرمن زبان لیک سے نکلا ہے، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے۔ بیسیکلی انگریزی زبان جو لا ہے وہ جرمن زبان لفظ لیک سے ماخوذ ہے، جس کے مطلب ہے کسی شے کا جامد، ہموار یا یکسانہ۔ یہ ہمارا شارٹ کوسچن بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لفظ قانون ہے بیسیکلی وہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ قدیم یونانی لفظ کینن سے اخذ کیا گیا تھا، تو اس کے پہ جواب ہوگا جرمن۔ یہ تعریف کس مفکر کی ہے؟ قانونی ظاہری افعال کا وہ عام قاعدہ جس میں سیاسی مقتدر اعلیٰ نے وضع کیا۔ پروفیسر ہالینڈ، یہ جو ہالینڈ ملک ہے وہ پروفیسر نہیں ہے بلکہ یہ پروفیسر صاحب کا نام ہے ہالینڈ۔ آج کل ویسے ہالینڈ کو نیدرلینڈ کہا جاتا ہے۔ آرڈیننس جاری کرتا ہے، سربراہ مملکت جاری کرتا ہے آرڈیننس۔ ہمارے پاکستان کی جو نظام حکومت ہے وہ پارلیمانی ہے، تو یہاں پر جو صدر مملکت ہیں وہ نافذ کرتے ہیں کیونکہ ریاست کے سربراہ صدر صاحب۔ اسلامی قانون کا پہلا ماخذ قرآن مجید۔ لفظ لائبر جس زبان سے اخذ کی گیا، لاطینی زبان سے لفظ لائبر اخذ کی گیا، لیٹن۔ کس مفکر کا قول ہے قانون کا اہم ماخذ اسمبلی کی قانون سازی ہے؟ گل کرائسٹ۔ سنت کے معنی ہیں طریقہ اور قاعدہ۔ جب امت کے اہم ترین علماء مجتہدین اجتہاد کرنے والے جب کسی مسئلے پر اتفاق یا اتحاد کر لیں تو اس کو اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ ان معاملات پہ کیا جاتا ہے جہاں پر بعض دفعہ کوئی واضح احکامات قرآن یا سنت میں نہ ہوں، تو پھر اپنے وقت کے جو علماء ہیں وہ اپنی مکمل کوشش کر کے ایک لائے عمل ترتیب دیتے ہیں۔ آزادی کی تعریف۔ آزادی ایسی فضا ہے جو حقوق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ پروفیسر لاسکی۔ وہ کون سا نظریہ ہے جس کے مطابق آزادی اور قانون ایک دوسرے کے ضد ہیں؟ وہ ہے انفرادیت پسند۔ وہ قانون کی پابندی نہیں چاہتے، آزادی چاہتے ہیں۔ شارٹ کوسچن کرتے ہیں، قانون کا مفہوم بیان کریں، پیج نمبر 86۔ یہی ڈیفینیشن ہے جی، کچھ تھوڑی سی اوپر ہے اور 2 لائنیں یہ نیچے ہے۔ انگریزی زبان لا قدیم زبان جرمن لیک سے ماخوذ ہے جس کے معنی شے کے جو جامد، ہموار اور یکساں ہو۔ عربی میں اس کو قانون کا استعمال ہوتا ہے جو کہ کینن سے نکلا ہوا ہے۔ یہاں تک اس کے بعد علم شریعت میں قانون سے مراد وہ اصول یا ضابطے ہیں جنہیں حکومت ریاست کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے وضع کرتی ہے۔ قانون پر عمل درآمد کرنا ریاست کے افراد کی ذمہ داری ہے، کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے، اور قانون پر عمل درآمد کرنا ہماری لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تب یہ ایک سسٹم آپ کا چل سکتا ہے، اور حکمران کی اطاعت واجب ہے، اسلام نے حکم دیا فرض ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کا یا معصیت کا حکم نہ دیں۔ وڈولسن نے قانون کی کیا تعریف کی ہے؟ پیج نمبر 87، اگلا پیج ہے۔ قانون تسلیم شدہ افکار عادات کا وہ مجموع ہے جو یکساں قواعد کی صورت میں باقاعدہ طور پر تسلیم کیا گیا اور جس کو حکومت کی اقتدار اور طاقت کی پشت پناہی حاصل ہو۔ بڑی زبردست کتاب ہے، سیدھے سیدھے سوال ہیں، کسی اور ہیلپنگ کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکسٹ بک ہمیشہ تیار کی کریں، ہمارے اپنے کالج میں صرف ٹیکسٹ بک پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا، یہ سوال آؤٹ آف سلیبس ہے، پاؤنڈ فلسفی صاحب کا میں نے کہیں نام نہیں دیکھا۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی آئیڈیا ہو مجھے لازمی کائنڈلی کومنٹس کر کے بتا دیں کہ کون سے پیج پر اس کا جواب ہے، تو پھر میں دوبارہ کنفرم کر دوں گا۔ قانون کے ماخذ کے حوالے سے مارینی قانون کیا کہتے ہیں؟ پیج نمبر 88۔ مارینی قوانین کی علمی تشریحات۔ قانون کا چوتھا اور اہم ماخذ مارینی قانون کی اپنی علمی تشریحات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست تو قانون سازی نہیں کرتے مگر ان ماہرین کو پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے جو ماہر قوانین تھے، بلیک سٹون اور کوک وغیرہ، وہ بیسیکلی ممبر پارلیمنٹ نہیں تھے مگر ان کو قانون بنانے میں انگریزی قانون میں ان کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اس طرح
اسلامی قوانین مرتب کرنے میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو یوسف، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہم جیسے عظیم فقہاء نے اسلامی قانون کو فقہی بنیادوں پر استوار کرنے میں اہم کردار ادا کی ہے۔ فقہ، یہ بہت بڑے فقی تھے، سارے فقہ کے مالک تھے۔ اور آزادی کی تعریف کریں، پیج نمبر 92۔ آزادی کیا ہوتی ہے جی؟ لبرٹی لفظ لائبر سے نکلا ہے۔ آزادی کی تعریف کریں، مختلف اچھا آزادی کا مفہوم نہیں پوچھا گیا، ایکسٹرا سوال آ سکتا ہے کہ مفہوم بیان کریں، تو پھر مفہوم یہ والا ہوگا جس میں وہ لائبر وارہ کا ذکر ہے، لبرٹی کا۔ تعریف پوچھی گئی ہے تو تعریف کوئی سے دو بتا دیں۔ آپ بتا دیں کہ مختلف مفکرین نے آزادی کی جو تعریف کی گئی ہیں، جس میں ہربرٹ سپنسر کہتا ہے کہ ہر فرد کو جب اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہو بشرطے کہ اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو، تو یہ آزادی کی بڑی زبردست ڈیفینیشن ہے۔ آزادی ایسی فضا ہے جو حقوق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ پروفیسر لاسکی صاحب، بابا لاسکی۔ 2 پوائنٹ۔ نجی قانون سے کیا مراد ہے؟ پیج نمبر 89۔ نجی قانون سے مراد ایسا قانون ہے جو افراد کی شخصی زندگی سے متعلق ہو، جس میں زمین، جائیداد، کاروبار، وراثت، شادی بیاہ، طلاق وغیرہ جیسے معاملات نجی قانون کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہاں تک جن کا تعلق ایسے قوانین جن کا تعلق آپ کے اپنی ذات کے ساتھ تو وہ نجی قوانین ہوتے ہیں۔ حدیث شریف کی 2 کتابوں کے نام بتائیں، 2 نہیں، آپ نے 4 یاد کرنی ہے۔ 2 نمبر کا سوال ہو تو 3-4 یاد ہونی چاہیے۔ پیج نمبر 91۔ یہ آگے جی حدیث شریف کی اہم کتابیں جن کو صحاح ستہ بھی کہتے ہیں وہ 6 ہیں۔ صحاح مطلب ہے صحیح ہیں، اور ستہ 6 کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری سب سے مستند کتاب ہے، صحیح مسلم، امام مسلم کی سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، جامع ترمذی، اور 7ویں کتاب جو ہے وہ بھی مستند ترین کتاب ہے، وہ ہے موطا امام مالک کی۔ امام مالک بہت بڑے عالم اور فقہ کے ماہر تھے، ان کی اپنی کتاب حدیث کی جو انہوں نے اکٹھی کی تھی اس کا نام ہے موطا امام مالک۔ یہ 7 کتابیں جو ہیں یہ مستند ترین کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ آزادی اور قانون کے بارے میں انفرادی پسند کا کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بھائی کھلی آزادی ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، اسٹیٹ کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تو پھر تباہی ہو جائے گی بھائی۔ پیج نمبر 93۔ انفرادیت پسند ہو، لو جی انفرادیت پسند آ کے قانون، اور جن کو انڈیویجولسٹ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قانون ہر شخص کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ آزادی اور قانون ایک دوسرے سے بالکل متصادم اور متضاد ہیں۔ جتنے قوانین زیادہ ہوں گے آزادی اسی طرح سب سے کم ہوتی جائے گی، جتنے قوانین کم ہوں گے اتنی آزادی بڑھ جائے گی۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں قوانین کا اور ضروری کوئی نہیں ہے۔ یہ گروہ اس انتہا پر چلا جاتا ہے کہ ریاست کے وجود کو بھی غیر ضروری قرار دے دیتا ہے۔ آزادی کے مثبت پہلو سے کیا مراد ہے؟ اسی کے آگے پیج نمبر 3۔ آزادی کا مثبت پہلو، آزادی کے مثبت پہلو سے مراد ہے کہ ریاست شہری پر صرف پابندی عائد نہ کرے بلکہ ان کو ایسے مواقع بھی فراہم کرے کہ وہ اپنے حقوق سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ جو آزادی ہمیں دی گئی ہے ہمیں اس کے اندر رہ کر ملک قوم کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور پھر ریاست کے لیے بھی چاہیے کہ ہماری بہتری کرے۔ آج کی فلاحی ریاست کو تو مقصد یہ ہے کہ افراد کو معاشی، سیاسی، مذہبی، معاشرتی سہولتیں حاصل ہوں۔ ہماری اسٹیٹ سمجھتی ہیں کہ شاید ہمیں سب کچھ کرنا ہے، جبکہ اصل میں پہلے اسٹیٹس کو کچھ کرنا پڑے گا عوام کے لیے، پھر آگے سے جب عوام کا رسپانس پازیٹیو آئے گا تو پھر نظام چلے گا۔ لیکن ظاہری بات ہے بڑے مسائل ہیں، ہم جیسے ملکوں کے ترقی پذیر ممالک ہیں، ہمارے پاس سرمایہ کی کمی ہے، مسئلے بڑے ہیں، انشاءاللہ حل ہو جائیں گے کبھی نہ کبھی، ہم بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنیں گے۔ آرڈیننس کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ قوانین ہوتے ہیں جو صدر مملکت یا سربراہ مملکت جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ صرف 90 دن کے لیے ہوتے ہیں، ان کے بعد اس کو دوبارہ پھر قانون بنانا پڑتا ہے، ورنہ یہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیج نمبر 89 پہ آپ کو میں اس کے ایگزیکٹ ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں۔ آرڈیننس عام قوانین جو ہے وہ تو اسمبلی بناتی ہے، جس کو قومی اسمبلی یا سینٹ پاکستان میں کہا جاتا ہے۔ اگر اجلاس نہ ہو رہا ہو تو پھر کبھی ایمرجنسی کے طور پر کسی قانون کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر حکومت ان حالات سے آدھابرا ہونے کے لیے آرڈیننس جاری کرتی ہے، جس کی مدت صرف چند ماہ، پاکستان میں 90 دن ہوتی ہے۔ آرڈیننس صدر سربراہ مملکت جاری کرتا ہے۔ آگے بتا سکتے ہیں اگر آپ بتانا چاہیں کہ اگر آئندہ اجلاس میں آرڈیننس کی ضرورت ہو تو اس کو پھر باقاعدہ قانون بنا دی جاتا ہے، ورنہ اس کو آٹومیٹیکلی مخصوص مدت کے بعد 90 دن کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آپ اکثر ٹی وی میں سنا گا جی آرڈیننس نافذ کر دیا گیا، اور یہ حکومت کیا ہے بھائی، یہ تو آرڈیننس سے کام چلا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بل نہیں پاس کر پاتے اسمبلی سے۔
اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے تو پھر وہ آرڈیننس سے کام چلاتے ہیں. تو یہ اچھا بہرحال نہیں سمجھا جاتا لیکن ایمرجنسی کے لیے ٹھیک ہے. لانگ سوال ہے قانون سے کیا مراد ہے, نیز اس کے ماخذ بیان کریں. پیج 87-88. قانون کے ماخذ پیج 87. قانون کے ماخذ بیان کریں. یہاں سے شروع کریں گے. پہلے تو ڈیفینیشن بتا دیں. قانون ظاہری افعال کا وہ عام قاعدہ ہے جس سے اساسی واضح کیا پروفیسر ہالینڈ صاحب کے مطابق. اس کے بعد اس کے ماخذ بیان کر دیں. رسم و رواج ہیں جو قانون بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, جس کی سب سے بڑی اگزامپل برطانیہ. اس کے بعد مذہب اہم کردار ادا کرتا ہے. عدالتی فیصلے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں قانون سازی میں. پھر پرنسپل آف ایکویٹی اینڈ جسٹس, عدل و انصاف جو ہے, اصول معدلت عدل و انصاف, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اور اس کے بعد ماہرین قوانین کی جو علمی تشریحات ہیں, ہم MCQ بھی کر چکے ہیں. شارٹ کوسچن, قانون سازی بھی اہم کردار ادا کرتی ہے. تو یہاں پر یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا. 6 پوائنٹ اس کے بنیں گے. قانون کے اقسام کی وضاحت کریں. اسی سے آگے شروع ہو رہا ہے ڈفرنٹ ٹائپس آف قانونی اقسام. قانون کی اقسام بنیادی طور پر 2 ہیں, آگے ان کی پھر مزید قسمیں. بنیادی طور پر 2 قانون ایک ملک کے اندر جو چلتے ہیں جس کو نیشنل لا کہتے ہیں, اور ایک انٹرنیشنل لا ہوتا ہے جس کو بین الاقوامی قانون بھی کہا جاتا ہے. اب قومی قانون کے مزید کتنی قسمیں ہیں؟ آئینی قانون, اس کے بعد جو اسمبلی قوانین بناتی ہے وہ قوانین ہو گئے. نجی قانون ہے, ہم تھوڑی دیر پہلے شارٹ کوسچن کر چکے ہیں. اس کے بعد قانون عامہ عوام کے لیے کیا جاتا ہے. پھر انتظامی قانون ہے جو نظام چلانے کے لیے. اس کے بعد دیوانی قانون, سول کوڈز کا نام آپ نے سنا ہوگا. پھر آپ نے کرمنل کوڈز کا نام سنا ہوگا. فوجداری قوانین اس کے لیے بنائے جاتے ہیں, سزاؤں کا سسٹم ہے. پھر اس کے بعد آرڈیننس ہے, یہ بھی ایک تیسری بنیادی قسم ہے قوانین کی. پھر اس کے بعد رسمی قوانین ہوتے ہیں. پھر عدلیہ کی طرف سے بنائے گئے قوانین ہوتے ہیں. یہاں پر یہ سوال آپ کا ختم ہو جاتا ہے. اسلامی قوانین کی خصوصیات کا جائزہ لیں. اسی سے آگے شروع ہو رہا ہے. اسلامی قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے جناب رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. قرآن پاک کی صورت میں احکامات دیے. اللہ تعالیٰ کا بنایا قانون ہے جو غلطیوں سے مبرہ ہے اور مکمل ہے. اسلام مکمل نظام حیات ہے. اس کی اہم خصوصیات کون سی ہیں؟ دائرہ کار کی وسعت ہے, انسانی فطرت کے عین مطابق ہے, غلطی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن پاک قیامت تک کوئی تبدیلی اس کے اندر کوئی نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے. ہو ہی نہیں سکتا جی, قطعی اور اٹل ہے. جو حکم آ گیا بس حکم بن گیا, زمانے کے حالات کے مطابق. یہاں تک اس میں وہ اجتماع اور اتحاد کی ذکر کیا گیا ہے. اجتہاد اور اجتماع کا اجماع. اسلامی قوانین کے ماخذ کون سے ہیں؟ اسلامی قوانین بنانے میں اہم چیزیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے قرآن مجید, اس کے بعد سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں پھر 2 قسمیں کی آ گئی, سنت قولی آ گئی اور پھر فعلی آ گئی. فعلی جو خواہ نے خود کیے ہیں, اور قولی جو انہوں نے بیان فرمائی ہیں یعنی احادیث مبارکہ, ان دونوں کو سنت کہا جاتا ہے. اس کے بعد اجماع جو اس کے بعد علماء اور مجتہدین علماء امت جو ہیں وہ کرتے ہیں. قیاس موازنہ کی جاتا ہے, ناپا جاتا ہے. اور اس کے بعد فقہ اسلامی ہے جو بنیادی 4 اماموں نے بنا دیا تھا. 5 امام تھے, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام حنبل اور فقہ جعفری کے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. پھر خلفائے راشدین کے طرز عمل کو بھی دیکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. پھر آزادی کا حصہ جی, آزادی اور قانون کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ پیج 93 اینڈ 94. 93 پیج, آزادی کے پہلو. اچھا یہاں پر ہے آزادی اور قانون. اچھا یہ ایک اور ایکسٹرا شارٹ کوسچن بن سکتا ہے. آزادی کے مثبت پہلو تو ہم نے آلریڈی کیا ہے, لیکن منفی پہلو بھی سوال ایکسٹرا آ سکتا ہے کہ آزادی کے منفی پہلو بھی. اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے علیحدہ پیراگرافس ہوتے ہیں, یہ سارے شارٹ کوسچن بورڈ میں آ جاتے ہیں. یہ آپ ایکسٹرا کر لیں, یہ ایکسرسائز کا ہے مثبت پہلو. آخری لانگ سوال ہے آزادی اور قانون. اس میں انفرادی پسند کیا کہتے ہیں؟ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. کہتے ہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں قانون کی, آزادی کر دو. مثال پسند کہتے ہیں بھائی اس سے جو ہے قانون بڑا ضروری ہے, اس سے الٹا جو آزادی ہے وہ حاصل ہوتی ہیں اور اسٹیٹ ان کو تحفظ دیتی ہے. صحیح نقطہ نظر کیا ہے پھر وہ بتانا ہے. حقوق کی مؤثر حفاظت, فلاحی معاشرہ, آئینی تحفظ, حاصل بحث. تو چپٹر ختم, کھیل ختم, پیسہ ہضم.
تو جناب شروع ہو رہا ہے چیپٹر نمبر 7 انشاءاللہ. بس مکا دیتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. شہری اور شریعت، مگر سے پہلے ٹن ٹن. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ. پاکستان زندہ باد.